بعد میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور یہ شرف انسانیت بغیر محنت کے انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا، اور اس میں جو محنت کرنی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرے، متقی بن جائے۔ اگر وہ متقی بن جائے گا تو یقیناً یہ اس کی آخرت کے لیے سرمایہ ہوگا۔ اگر وہ بندہ متقی نہیں ہے، چاہے وہ عمل کرتا رہے، جو کوشش کرتا رہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقین کے اعمال قبول کرتا ہے۔ اب اگر کوئی متقی نہیں ہے، فسادی ہے، تو یقیناً اس کے اعمال قبول نہیں ہے۔ لہذا تقوی بنیادی شرط ہے، شرف انسانیت میں تقوی شرط ہے۔ اگر کوئی متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو اس نے کما لیا ہے، اس نے دنیا میں آخرت کو آباد کر لیا ہے۔ اگر کوئی متقی نہیں ہے، چاہے جو اپنی مرضی سے آیا کرتا رہے، جتنی محنت کرتا رہے، اپنے تئیں کوشش کرتا رہے، لیکن اگر وہ متقی نہیں ہے تو دنیا میں اس نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کمایا، اس کی آخرت جو ہے وہ برباد ہے۔ اگر کسی کی آخرت آباد ہے تو وہ متقی کی آباد ہے، غیر متقی کی آباد نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی آسان ترین تعریف امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا تقوی کیا ہے، تقوی کی کیا معنی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تقوی کا معنی بیان کرتے ہوئے مولا نے ارشاد فرمایا کہ جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں تم سر تسلیم قائم کر لو، وہاں موجود ہو، اور جہاں اللہ نے روکا ہے وہاں سے تم دور ہو جاؤ۔ اسی کا نام تقوی ہے کہ جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں ہم موجود ہیں، اور جہاں اللہ نے روکا ہے اس سے ہم دور ہیں، تو یہی تقوی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ اگر دیکھا جائے تقوی کا کیا ہے؟ دو چیزیں، ایک ہے واجبات، ایک ہے محرمات۔ تقوی کی دو قسمیں ہیں، یعنی یہ دو حصے ہیں کہیں کہ جو ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ ایک ہے واجبات کی ادائیگی، دوسرا حرام سے بچنا۔ واجبات کی ادائیگی یہی ہے کہ جو حکم اللہ نے دیا ہے اس پر تم موجود ہو، اس کو ادا کرنے کے لیے تگدو کرو، کوشش کرو، محنت کرو، یہ تقوی ہے۔ جہاں اللہ نے روکا ہے کہ بھئی یہاں نہیں جانا، یہ کام نہیں کرنا، یہ بات نہیں کرنی، یہ فعل انجام نہیں دینا، اس سے بچنا ہے، وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ حرام سے جو ہے انسان بچے، واجب کو ادا کرے، یہی تقوی ہے۔ اور جب انسان واجب کو ادا کرنے کے لیے کوشش کرے گا، تگو کرے گا، محنت کرے گا، تو اصل میں واجب کی ادائیگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ حرام سے بچنے کا ہدف کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ جب ہمارا واجب کو ادا کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے تو انسان کوشش کرے گا کہ واجب کے ساتھ ساتھ مستحبات کو بھی ادا کرے تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اسی طرح حرام سے بچنا کیا ہے؟ کہ جہاں جہاں اللہ نے روکا ہے، دوسرے لفظوں میں جہاں جہاں اگر کوئی بندہ کام یا فعل یا قول ایسا انجام دے جو اللہ کے غضب کو اور ناراضگی کو بلائے، وہ حرام ہے۔ جو اللہ کے غضب کو بلائے وہ حرام ہے، اس سے بچنا کیا ہے؟ یہ ایک مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح جب حرام سے بچے گا تو اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، تو وہ مکروہات سے بھی بچے گا۔ کراہت یعنی اللہ نے ایسا عمل جس میں اللہ نے عذاب تو نہیں دینا لیکن پسندیدہ نہیں ہے، اسے مکروہ کہا جاتا ہے۔ پسند نہیں ہے لیکن عذاب نہیں دینا، یہ مکروہ کام کہلاتا ہے۔ تو ایک مومن جو ہے وہ مکروہ کام سے بھی
بچتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں مکروہ بھی انجام نہ دوں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کوشش کرے واجبات کی ادائیگی اور حرام سے بچنا. یہی تقوی کا نام ہے. اور اہم ترین بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ بندہ واجبات ادا کرتا رہے اور حرام سے نہ بچے تو اس کے واجبات اسے فائدہ نہیں پہنچائیں گے. آپ خود اندازہ کریں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے جو بندہ لقمہ حرام سے بچتا ہے، جو بندہ ایک لقمہ حرام سے بچتا ہے وہ 2000 رکعت مستحبی نمازوں سے بہتر ہے. ایک لقمہ حرام سے بچنا 2000 رکعت مستحبی نماز سے بہتر ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ حرام سے بچنا چاہتا ہے اسے کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو 1 درہم جو کسی کا دینا ہے وہ 1 درہم کو ادا کرنا 70 حج سے افضل ہے. کسی کا حق آپ کے پاس ہے، 1 درہم ہے، اس کی ادائیگی جو ہے کرنا یہ 70 حج سے افضل ہے. یہاں تو پیسے لے کے ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ کسی کے قرض ہے وہ ادا بھی کرنا ہے، یا ہم جو ہے مال و متاع دوسروں کے مال و متاع کو اپنا مال و متاع سمجھتے ہیں اور پرواہ بھی نہیں کرتے. تو ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں، توجہ سے سنیں، آپ فرماتے ہیں کہ نیک کام بجا لاؤ اور حرام سے بچو. اگر زیادہ نیک کام بجا نہیں لا سکتے، نیک کام سے مراد مستحبات، واجب تو ادا کرنا ہے، تو اگر زیادہ نیک کام بجا نہیں لا سکتے تو کم از کم تم اللہ کی نافرمانی سے بچو. اگلی جو مثال دی ہے اس مثال پر توجہ کریں. معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ عمارت کی بنیاد رکھے، مکان کی بنیاد رکھے، عمارت کی بنیاد رکھے اور رکھنے کے بعد تھوڑا تھوڑا تعمیر کرتا رہے، زیادہ نہ کرے، تھوڑا تھوڑا تعمیر کرتا رہے تو ایک دن وہ مکان تعمیر ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی بندہ عمارت کی بنیاد رکھے، اسے بنائے اور اس کے بعد اسے خراب کر دے، پھر بنائے پھر خراب کر دے تو اس کی عمارت کبھی قائم نہیں ہوگی. کوئی بندہ اگر حرام میں مبتلا ہوتا ہے اور ادھر نیک کام بھی کرتا ہے، وہ ایسے ہے، عمارت بناتا ہے پھر توڑ دیتا ہے، بناتا ہے توڑ دیتا ہے. تو واجب کوئی مستحب کام کرتا ہے پھر حرام کوئی ایسا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ مستحب کام بھی اس حرام کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے. جیسا کہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں نے پہلے بھی کئی جمعہ پہلے عرض کی تھی کہ رسول نے فرمایا کہ جو بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر ہمارے تو بہت زیادہ درخت ہوں گے، باغ ہوں گے. آپ نے فرمایا ہاں ہوں گے، مگر دنیا سے کوئی ایسی آگ نہ بھیجنا جو انہیں جلا دے. یہ آگ کیا ہے؟ حرام میں مبتلا ہونا. کوئی بندہ حرام میں مبتلا ہو گیا، یہ آگ ہے جو نیکیوں کو بھی جلا دیتی ہے. اس اعتبار سے ہمیں کوشش کرنا، تقوی اختیار کرنا ہے. تو اہم ترین کام ہے حرام سے بچ جائے. حرام سے کوئی بچ گیا ہے تو واجب ادا کیا، زیادہ مستحبات نہیں ادا کر سکا، واجب ادا کیا ہے، حرام سے بچ گیا ہے تو اس کی جنت کی عمارت تعمیر ہو رہی ہے اور ایسا ایسا ہوتے ہوتے محلات بن جائیں گے. لیکن اگر کوئی بندہ واجبات ادا کرتا ہے اور حرام سے
نہیں بچتا تو یقیناً اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا گھر تعمیر ہوتا ہے پھر خراب ہو جاتا ہے، تعمیر ہوتا ہے خراب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اس کا گھر کبھی آباد نہیں ہوگا۔ لہذا اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان، آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے اور ان کے اعمال اچھے ہوں گے، پھر بھی انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کیا رسول اللہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ آپ نے کہا نماز بھی پڑھتے ہوں گے۔ کیا روزہ نہیں رکھتے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا روزہ بھی رکھتے ہوں گے، پھر بھی انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول نے فرمایا ایسے لوگ کہ جب نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، توجہ سے یہ سنیں، اور پھر معاشرے میں ہر کوئی اپنی طبیعت کا محاسبہ کرے اور تطبیق کرے، کیا کہیں میں ایسا تو نہیں ہوں؟ فرماتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، واجبات ادا کرتے ہیں، پھر بھی انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ دنیا کے حوالے سے دنیا میں پڑھتے ہیں تو اس دنیا کے کاموں میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ حرام حلال کا خیال نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کا جو ہے وہ انجام اس روایت کے مطابق جو ہے وہ نہیں ہے۔ لہذا تقویٰ اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر رات بیت المقدس کے اوپر ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے منادی ندا دیتا ہے۔ کیا؟ ہر رات بیت المقدس کے اوپر ایک فرشتہ منادی ندا دیتا ہے کہ جو بندہ حرام میں مبتلا ہوتا ہے اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو۔ وہ بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جو اس وقت جو ہے اسرائیلیوں کے عذاب میں ہمارے مسلمان بھائی فلسطینی آئے ہوئے ہیں، میں ضرور کہوں گا کتنا بڑا ظلم ہے جو فلسطین پر ڈھایا جا رہا ہے، کتنی بڑی بربریت ہے۔ جو انسانیت کے دعوے دار ہیں، جو اکثر کہتے ہیں کہ حقوق انسانی، حقوق بشر کا خیال رکھا جائے، آج ان کو حقوق بشر بھی نظر نہیں آ رہے، آج ان کو جنگی قوانین بھی نظر نہیں آ رہے کہ جنگی قوانین بھی خود اقوام متحدہ میں بنائے ہوئے ہیں کہ کبھی نہتے شہریوں پر بمباری نہیں کی جاتی۔ آج اسرائیل ہمارے فلسطین بھائیوں پر بمباری کر رہا ہے، آج اسرائیل جو ہے نہتے فلسطینیوں پر بمباری کر رہا ہے، فاسفورس بم گرا رہا ہے۔ فاسفورس بم وہ بم ہے جو غالباً 5000 جو ہے وہ حد تک جو ہے وہ گرمائش فارن ہائٹ جو کہا جاتا ہے، 5000 فارن ہائٹ جو ہے وہ اتنی گرمی پیدا کرتا ہے جس سے ہڈیاں بھی جل کے راکھ ہو جاتی ہیں۔ وہ بم گرائے جا رہے ہیں، کلسٹر بم اور کیمیائی ہتھیار جو ہے ہمارے مسلمان بھائیوں پر استعمال ہو رہے ہیں۔ وہ نسلوں کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور کہتا ہے کہ غزہ کو خالی کر دو، کہیں اور چلے جاؤ۔ وہ غزہ پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ کہاں ہیں ہمارے مسلمان؟ کہاں ہے اسلام؟ کہاں اسلام کے دعوے دار؟ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں اور حکومتیں کر رہے ہیں دنیا میں؟ اسلامی ممالک کہاں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری فوج میں یہ ہے، ہماری فوج میں یہ اسلحہ ہے، یہ اسلحہ ہے، یہ اسلحہ ہے؟ کہاں ہے وہ اسلحہ جو مسلمانوں کے کام نہیں آ رہا؟ آج ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ انتہائی مصیبت کی زندگی گزار رہے ہیں کہ جن پر پانی اور خوراک جو ہے اور بجلی بند کر دی گئی ہے۔ آپ تصور کریں کہ ہسپتالوں میں آپریشن تھیٹر کے لیے بھی بجلی نہیں ہے۔ اب آپریشن تھیٹر والی
بجلی بھی ان کی ختم ہو گئی ہے اور زخمیوں کا علاج بھی وہ نہیں کر سکتے، لیکن کوئی مسلمان حکومتیں ابھی تک ان تک امداد تک بھی نہیں پہنچا سکی۔ کہاں ہے وہ اقوام متحدہ جو انسانیت کا راہ لاپتی ہے اور کہتی ہے کہ انسانیت اور حقوق بشر کا خیال رکھا جائے؟ اور کہاں ہے وہ یورپ کا میڈیا جسے نظر نہیں آ رہا کہ انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، اور انسانیت کی تذلیل ایسی ہو رہی ہے کہ جتنے بھی شہید ہو رہے ہیں اکثر ان میں خواتین اور بچے فلسطینی ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ کوئی آواز فقط بیان بازی ہو رہی ہے بعض مسلمانوں کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے، عملی اقدام ابھی تک کوئی بھی نہیں ہو رہا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اہل بیت کے صدقے ہمارے مسلمان بھائی فلسطینیوں کو، حماس والوں کو اللہ فتح نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو آزادی نصیب فرمائے، اور اللہ کی ذات جو ہے تمام مسلمانوں کو اپنے فلسطین بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔